مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ زرین خان زادہ کے لبوں سے یہ الفاظ نکلتے ہی حویلی کے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ خان جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا آہستہ سے مڑا اور زرین کی جانب بڑھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرین کا ہاتھ مروڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ خان کی آنکھوں میں غصے اور جنون کا ایک عجیب مرکب تھا۔ میں نے کہا نا، طلاق کا لفظ دوبارہ مت دہرانا۔ خان کی آواز میں ایسی حاکمیت تھی کہ زرین کے حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ میں اس دیوار اور اپنے بازوں کے درمیان قید کر کے اس کے چہرے کے قریب ہو گیا۔ زرین کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور خان کا لمس اس کے وجود میں لرزہ طاری کر رہا تھا۔ تم میری ہو زرین، صرف میری۔ خان نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ زرین نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم نے صرف میری زندگی برباد نہیں کی، میرا سکون چھینا ہے۔ تم ایک دھوکے باز ہو۔ خان کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زرین کے لبوں پر اپنا دباؤ ڈالا۔ یہ بوسہ رومانوی نہیں بلکہ ایک دعویٰ تھا کہ وہ اسے کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ لڑائی اور نفرت کے اس طوفان کے بعد یہ رومانوی لمحات کسی زہریلے نشے کی طرح تھے جو زرین کی ہمت توڑ رہے تھے۔ خان ذرا پیچھے ہٹا اور سرد مہری سے بولا، چائے کا وقت ہو گیا ہے بیگم، جاؤ اور میرے لیے خود چائے بناؤ۔ زرین کچن کی طرف بڑھی اور بڑبڑائی، میں تمہیں برباد کر کے رہوں گی، چاہے مجھے خود کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ چائے کا کپ ٹرے میں رکھے وہ واپس ڈرائنگ روم آئی۔ خان نے کپ ہاتھ میں لیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری چائے کا ذائقہ آج بھی ویسا ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ تب تم خوشی سے بناتی تھی اور آج مجبوری سے۔ زرین نے سختی سے جواب دیا، تم نے مجبوری پیدا کی ہے خان۔ خان اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے رخسار کو چھوا۔ مجبوری ہو یا محبت، تم اب اس گھر کی ملکہ ہو اور ملکہ کو اپنے شاہ سے بغاوت سیب نہیں دیتی۔ اس نے زرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرین اس کے جنون سے ڈرتی تھی مگر اس کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خان سرگوشی میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے وہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ اس دنیا میں زرین خان زادہ پر صرف خان کا حق ہے۔ وہ لڑکا تو صرف ایک مہرا تھا جسے میں نے اپنی بساط سے ہٹا دیا۔ زرین نے اسے دھکیلا، تم نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے۔ خان نے اس کے بازو تھام لیا، میں نے صرف تمہیں حاصل کیا ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری نفرت بھی مجھے قبول ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے قریب لایا اور اس بار اس کے لبوں پر اپنا شدید بوسہ ثبت کیا۔ زرین نے خود کو خان کی گرفت سے چھڑوانے کے لیے آخری بار مزاحمت کی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود دیوانگی نے اسے ساکت کر دیا۔ خان کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا جہاں سے وہ اسے اپنے وجود میں جذب کرنا چاہتا تھا۔ تم میری نفرت سے بچنا چاہتی ہو مگر میرا عشق تمہیں سانس لینے کی مہلت نہیں دے گا۔ خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زرین کے لبوں پر لرزش تھی۔ وہ غصے میں تھی لیکن خان کی قربت اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھی۔ خان نے اسے اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ زرین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک سرد آہ اس کے سینے سے نکلی۔ خان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اسے آنکھوں میں جھانکا جہاں نفرت کی جگہ ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ تمہارا ماضی ختم ہو چکا ہے زرین، اور اب صرف میرا حال اور میرا مستقبل ہے۔ تو میری ملکیت ہو اور میں اپنی ملکیت کو کسی کی نظر نہیں لگنے دیتا، خان نے حتمی لہجے میں کہا۔ زرین نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا ہر لفظ ایک زنجیر ہے جو اسے خان کے گرد مزید جکڑ رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنون اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، مگر اس لمحے میں اس کے پاس خان کی گرفت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ خان نے اسے صوفے پر تنہا چھوڑا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت زرین کے شانوں پر مضبوط تھی۔ تم اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ اس نے زرین کے کان کے پاس جھک کر سرد لہجے میں پوچھا۔ تم نے اپنی زندگی کا ساتھی چنا تھا۔ زرین نے نفرت سے گردن موڑی مگر خان نے اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ اس کا نام لینا بھی اب تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میں نے اسے اس دن حویلی کے عقبی دروازے سے نکلتے دیکھا تھا اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ خان کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا جو زرین کو اندر تک جما گیا۔ تم نے اسے اغوا کیا، ٹھیک ہے نا؟
زرین نے چیخ کر کہا تو خان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا رومان اور وحشت تھی۔ میں نے اسے صرف اس مقام پر پہنچایا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ تم میری ہو زرین۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ زرین کے وجود کو اپنے حصار میں لیتے اس نے اس کی گردن پر ایک بوسہ دیا جس میں مالک ہونے کا پورا حق تھا۔ زرین نے مزاحمت کی لیکن خان کی قربت اور اس کے الفاظ کا زہر اسے اس کے سامنے بے بس کر رہا تھا۔ تمہارے اس کزن نے تمہیں اس دن پوری طرح توڑ دیا تھا اور آج بھی اس کی ہر حرکت یہی ثابت کر رہی ہے کہ وہ زرین پر اپنا قبضہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر خان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا جہاں دل کی دھڑکنیں کسی طبل کی طرح بج رہی تھیں۔ تم جتنی مزاحمت کرو گی میں اتنا ہی قریب آتا جاؤں گا۔ خان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرخوشی کی۔ اس کی سانسیں زرین کی گردن پر دہک رہی تھیں جس سے زرین کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ خان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں غصے کی جگہ ایک گہری تڑپ تھی۔ تمہاری ہر ضد، تمہارا ہر آنسو صرف میرے لیے ہے زرین۔ اس نے ایک بار پھر زرین کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ بوسہ پہلے سے زیادہ شدید اور جذباتی تھا جس میں خان کا سارا جنون چھلک رہا تھا۔ زرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اب اس حویلی کی دیواروں میں مقید ہے اور خان کے اس وحشیانہ عشق سے فرار ناممکن ہے۔ خان اسے صوفے پر گرا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں زرین کے چہرے کے ہر نقش کو ایسے پڑھ رہی تھی جیسے کوئی فاتح اپنی فتح کا نظارہ کر رہا ہو۔ آج کی رات تم صرف میری ہو اور کل کی صبح بھی تم میری باہوں میں ہی آنکھیں کھولو گی۔ رات کا اندھیرا حویلی کے در و دیوار پر چھایا ہوا تھا مگر زرین کی آنکھوں میں ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح سے چل رہے تھے۔ خان ابھی بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ زرین کے بالوں میں الجھا ہوا تھا جسے وہ اپنی کسی قیمتی ملکیت کو سہلا رہا ہو، لیکن زرین کا ذہن اس وقت حویلی سے ہزاروں میل دور اس دن کی طرف تھا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ وہ دن ایک عام سا دن تھا۔ زرین اپنی زندگی کے خواب بن رہی تھی۔ اس کا منگیتر جس کا نام روحان تھا بہت شریف اور سادہ سا انسان تھا۔ وہ دونوں جلدی رشتہ ازدواج میں بندھنے والے تھے۔ زرین کو یاد آیا کہ اس دن روحان نے اسے ایک پارک میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی منگنی کو شادی میں بدلنے کے لیے گھر والوں کو منا لے گا۔ زرین بے حد خوش تھی۔ اس نے اپنے پسندیدہ کپڑے پہنے تھے اور اس کے دل میں امیدوں کے چراغ چل رہے تھے، لیکن اسی خوشی کے پیچھے خان کی ہوس اور جنون کا کالا سایہ موجود تھا۔ خان جو تب سے ہی زرین کو اپنی ہر شے سمجھتا تھا، اس کے ہر قدم پر نظر رکھتا تھا۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ زرین کسی اور کی ہو۔ اس نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی سازش تیار کی جس میں روحان کے لیے کوئی راستہ نہ بچا۔ زرین کو آج بھی وہ منظر یاد تھا جب وہ پارک میں روحان کا انتظار کر رہی تھی، مگر روحان کبھی نہیں آیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ روحان کو اچانک شہر سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے والد کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس یہ پیغام دیا گیا کہ اگر اس نے زرین کو نہیں چھوڑا تو اس کے خاندان کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ خان کے آدمی ہر جگہ موجود تھے اور انہوں نے روحان کے موبائل فون سے زرین کو ایک ایسا میسج بھجوایا کہ میں تمہیں اب نہیں چاہتا اور تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ زرین پر کیا بیتی تھی یہ سوچ کر ہی آج بھی اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ وہ چند دن اسی صدمے میں رہی تھی کہ روحان نے اسے کیسے چھوڑ دیا۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خان نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر زرین کے والدین پر دباؤ ڈالا۔ خان نے زرین کے والد کے قرضوں کا بوجھ اپنے سر لے لیا اور بدلے میں زرین کا ہاتھ مانگ لیا۔ زرین کی والدین جو پہلے ہی بیٹی کی بدنامی کے ڈر سے ڈرے ہوئے تھے اور مالی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، انہوں نے خان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یہ شادی ایک سودا تھی، ایک ایسی زنجیر جو زرین کے پیروں میں پہنا دی گئی تھی، اور آج جب خان اس کے اتنا قریب بیٹھا اسے اپنی ملکیت جتا رہا تھا، زرین کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد بچھا ہوا یہ جال کتنا مضبوط ہے۔ خان نے زرین کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ کیا سوچ رہی ہو زرین؟ اس دن کے بارے میں جب تمہارا وہ عاشق تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ خان کی آواز میں طنز اور فاتحانہ انداز تھا۔ زرین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے اسے مجبور کیا تھا خان،
تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ خان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کا چہرہ زرین کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں زرین کے گالوں پر محسوس ہو رہی تھیں۔ زندگی برباد نہیں کی زرین، بلکہ تمہیں ایک ایسی پناہ میں لایا ہوں جہاں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر میں اسے نہیں ہٹاتا تو شاید آج تم کسی اور کے ساتھ ایک عام سی زندگی جی رہی ہوتی، لیکن خانزادہ کی ملکیت کسی عام زندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ تم میرے لیے بنی ہو اور یہ حقیقت تمہیں ماننا ہی پڑے گی۔ اس نے ایک بار پھر زرین کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ زرین اس کے مضبوط بازوؤں میں قید تھی اور خان کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو زرین کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اب اس کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ خان کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے گالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی کہ تمہاری نفرت مجھے پسند ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ تم زندہ ہو، اور جب تک تم زندہ ہو تم صرف میری رہو گی۔ خان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی زرین حویلی کے پرانے سٹور روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسے کچھ کاغذات تلاش کرنے تھے۔ اسے شک تھا کہ خان کی طاقت کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو اسے شکست دے سکتا ہے۔ وہاں موجود پرانی الماریوں کو کریدتے ہوئے اسے ایک ڈائری ملی۔ وہ ڈائری اس کے اپنے والد کی تھی، جو بہت پہلے خان کے والد کے ساتھ کام کرتے تھے۔ جیسے ہی زرین نے صفحات پلٹے، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈائری میں درج تھا کہ خان کی تمام تر دولت اور حویلی اصل میں زرین کے خاندان کی ملکیت تھی۔ خان کے والد نے دھوکے سے ایک جعلی دستاویز کے ذریعے یہ سب کچھ ہتھیا لیا تھا، اور خان جو خود کو اس حویلی کا مالک سمجھتا تھا وہ دراصل اس کا قانونی وارث بھی نہیں تھا۔ زرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ تو ایک صدی پرانا حساب تھا جو خان اسے قید کر کے پورا کر رہا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ خان وہاں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زرین؟ اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ زرین نے ڈائری اپنی پشت کے پیچھے چھپا لی، مگر خان کی نظریں تیز تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کچھ چھپا رہی ہو تم؟ خان نے اس کا ہاتھ مروڑا اور ڈائری چھین لی۔ ڈائری کے صفحات پڑھتے ہی خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ڈائری دیوار پر دے ماری۔ یہ پرانی بکواس تمہیں کچھ نہیں دے گی زرین، وہ دھاڑا۔ میں اس حویلی کا مالک ہوں، چاہے کاغذات کچھ بھی کہیں۔ زرین نے ہمت جمع کی اور اس بار وہ نہیں ڈری۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کی بو تھی۔ تم مالک نہیں ہو خان، تم ایک چور ہو، اور اب میں دنیا کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ خان نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زرین کا دم گھٹنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کر پاؤ گی؟ اس کے لبوں کے قریب آ کر اس کے لبوں کے آ کر سرگوشی کی۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا، لیکن یہ ڈائری کبھی باہر نہیں جائے گی۔ وہ اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا۔ اس کا جنون اب ایک خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ آج کی رات تم میری قید میں نہیں بلکہ میری موت کے سامنے کھڑی ہو۔ خان نے اس کے لباس کو جھٹکے سے الگ کیا۔ اس کا لمس اب جذبات سے زیادہ انتقام سے بھرا تھا۔ زرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصے کی آگ تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ خان کا سب سے کمزور پہلو یہی ڈائری ہے، اور اسے استعمال کر کے وہ خان کو برباد کر دے گی۔ خان کا غصہ اور جنون اپنے انتہا پر تھا، لیکن زرین کی آنکھوں میں اب ڈر کے بجائے ایک ٹھنڈا عزم تھا۔ اس نے خان کی گرفت میں خود کو نرم کر لیا جسے وہ ہار مان رہی ہو۔ خان جو اس کی مزاحمت کا عادی تھا ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ زرین نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آہستہ سے خان کے چہرے پر پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ اگر یہ حویلی، یہ دولت سب کچھ میرا ہے تو تم اسے مجھ سے چھین کر خود کو مالک کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ تم تو صرف ایک محافظ ہو جو اپنی حد بھول گیا ہے۔ خان نے زرین کے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ زرین کی پرسکون مسکراہٹ نے اس کے اندر ایک عجیب سی تشویش پیدا کر دی۔ تمہاری یہ زبان بہت جلد کٹ جائے گی زرین خان، دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اس بار زرین نے اسے دھکیلنے کے بجائے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم مجھے مار سکتے ہو خان، مگر اس سچ کو نہیں مٹا سکتے جو اس ڈائری میں لکھا ہے کہ اگر میں آج مر گئی تو یہ ثبوت خود بخود پولیس اور قانون تک پہنچ جائے گا۔ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں جو تمہاری حقیقت جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس نے خان کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
خان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ زرین نے موقع پاتے ہی اپنا لباس درست کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خان کے ساتھ اس کھیل کو جاری رکھنا ہے تاکہ وہ اسے پوری طرح سے تباہ کر سکے۔ اس نے خان کے قریب جا کر اس کی شرٹ کا کالر درست کیا۔ ایک ایسی حرکت تھی جو خان کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب چلو، رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ تمہاری یہ بھوک میری بھوک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، زرین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خان خاموش رہا اور اس کے چہرے پر غصہ اور حیرت ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ زرین صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک ایسی حریف بن چکی ہے جو اسے اندر سے ختم کر دے گی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھی، خاموشی اتنی گہری تھی کہ کان پڑی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ خان نے اسے گھورنا جاری رکھا مگر زرین نے اپنی توجہ اپنے کھانے پر مرکوز رکھی۔ وہ اسے یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اب اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اور کھانے کے بعد خان اٹھا اور زرین کے قریب آ کر اس کے کان میں بولا، تم یہ کھیل شروع تو کر چکی ہو زرین، مگر اسے ختم کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ یاد رکھنا، تم میری بیوی ہو اور میرا ہر فیصلہ تمہاری زندگی کا آخری فیصلہ ہوگا۔ اس نے زرین کو ایک ایسا جھٹکا دیا کہ وہ کرسی سے لگ گئی مگر زرین نے آنکھیں جھپکائے بغیر اسے دیکھا۔ وہ اب خان کے ہر وار کا جواب دینے کے لیے تیار تھی اور اس کا اگلا قدم خان کی حویلی اور اس کے ان لوگوں سے رابطہ کرنا تھا جو اسے یہاں سے نکالنے میں مدد کر سکتے تھے۔ اور اگلی صبح حویلی کا ماحول حسب معمول بوجھل تھا۔ زرین خانزادہ جب ایک نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوئی تھی تو اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھ میں وہ ڈر نہیں تھا جو کل تک اسے ہر لمحہ گھیرے ہوئے تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آپ سے کہا، یہ تمہارا آخری دن ہے خان۔ تم نے جس کا غرور کچلا ہے وہی اب تمہاری بربادی کا سبب بنے گی۔ خان کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور اسے میز پر رکھ کر زرین کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی جنون تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا تناؤ بھی نمایاں تھا۔ اس نے زرین کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس اس بار بھی اتنا ہی طاقتور تھا مگر زرین نے اپنی انا کو مجروح ہونے سے بچا لیا۔ تم نے کل رات جو ڈرامہ کیا اس سے تمہارے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے زرین، خان نے گہری اور بھاری آواز میں کہا۔ تو اس نے زرین کو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا انداز رومانوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر زرین کو اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ان لوگوں کے بارے میں جان لیا ہے جن سے تم رابطہ کرنا چاہتی ہو، خان نے سرغوشی کی۔ تو زرین کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی مگر اس نے چہرہ ایسے رکھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم نے جان لیا تو انتظار کس بات کا، مجھے گرفتار کرو یا مار دو، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ خان ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ اس نے زرین کو اپنی گرفت میں موڑا اور اسے اپنے بازوؤں میں قید کر لیا۔ اس کا بوسہ اس بار اتنا شدید تھا کہ زرین کے لبوں سے کراہ نکلی مگر وہ اس کی گرفت میں بھی مزاحمت اپنی جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ میں تمہیں اس وقت تک اپنی قید میں رکھوں گا جب تک تمہارا ہر خواب اور ہر امید میرے نام نہ ہو جائے، اس نے زرین کے کان میں کہا۔ جیسے ہی خان کمرے سے باہر نکلا زرین تیزی سے الماری کی طرف بھاگی۔ اس نے وہ ڈائری ایک خفیہ جگہ سے نکالی جس میں وہ کل رات خان سے چھپا کر واپس لائی تھی۔ اسے معلوم تھا خان نے اسے دھمکایا ہے لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خان کو اس کی کمزوری کا پتہ چل گیا ہے اور اب اسے وہ لوگ چاہیے تھے جو اس ڈائری کی اصلیت ثابت کر سکیں۔ وہ حویلی کے باغیچے کی طرف نکلی جہاں خان کا سب سے پرانا ملازم رحیم چاچا اکثر کام کرتا تھا۔ رحیم چاچا وہ واحد شخص تھا جو خان کے خاندان کی پرانی تاریخ اور ان کے تمام سیاہ کارناموں سے واقف تھا۔ چاچا، زرین نے سرغوشی کی جب وہ ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، مجھے سچ بتائیں میرے والد کی جائیداد کیسے گئی؟ رحیم چاچا نے ادھر ادھر دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹی، خان کے والد نے تمہارے والد کو ایک دھوکے باز معاہدے میں پھنسایا تھا۔ تمہارے والد نے دستخط کیے تھے مگر وہ کاغذات جعلی تھے۔ اصل دستاویزات ابھی بھی اس حویلی کے تہہ خانے میں موجود ہیں، ایک لوہے کی تجوری میں جس کی چابی صرف خان کے پاس ہے۔ زرین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے خان کے کمرے سے وہ چابی چرانی تھی اور وہ بھی اسی رات جب خان اپنے کاروباری معاملے میں مصروف ہوگا۔ جب رات ہوئی تو خان حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں موجود تھا جہاں وہ شراب کا گلاس لیے بیٹھا تھا۔ زرین نے ایک انتہائی خوبصورت ریشمی لباس پہنا جس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کی خوشبو خان کے حواسوں پر جانے لگی۔ خان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ہوس پیدا ہوئی جو زرین کے منصوبوں کا پہلا حصہ تھی۔
تم آج رات بہت بدل گئی ہو زرین۔ خان نے گلاس میز پر رکھا اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ زرین مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے خان کے اندر کے درندے کو جگا دیا۔ اس کے قریب پہنچی، اس کا ہاتھ خان کے سینے پر تھا اور وہ اپنی انگلیوں سے اس کے لباس کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تمہاری ملکیت آج تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہے، اس نے بہت دھیمی اور سریلی سی آواز میں کہا۔ تو خان نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کا جنون اب حدوں کو پار کر رہا تھا۔ زرین کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک داؤ ہے، مگر اسے یہ کرنا ہی تھا۔ خان کا دھیان بٹاتے ہوئے زرین نے اپنے ہاتھ خان کی جیب کی طرف بڑھائے جہاں سے اس نے وہ تجوری کی چابی نکالی تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں زرین کی کامیابی اور اس کی موت دونوں چھپے تھے۔ خان نے اسے اٹھایا اور صوفے پر گرا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں زرین کے چہرے کے ہر نقش کو ایسے پڑھ رہی تھی جیسے کوئی فاتح اپنی فتح کا نظارہ کر رہا ہو۔ آج کی رات تم صرف میری ہو اور کل کی صبح بھی تم میری باہوں میں ہی کھولو گی۔ آج کی رات تم صرف میری ہو اور کل کی صبح بھی تم میری باہوں میں ہی آنکھیں کھولو گی۔ خان کا جنون اس وقت اپنی انتہا پر تھا اور وہ مکمل طور پر زرین کے حسن کے حصار میں تھا۔ اس کی گرفت میں ایسی پناہ شدت تھی کہ زرین کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس نے درد کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خان کے حواس پر اس وقت ہوس کا غلبہ ہے اور یہی وہ کمزوری تھی جسے وہ استعمال کر رہی تھی۔ خان اس کے لبوں کو چومتے ہوئے دھیرے سے اس سے دور ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر زرین نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اسے ایک ہلکا سا دھکا دیا اور مسکرا کر بولی، تمہاری پیاس کبھی نہیں بجھے گی خان، ذرا ٹھہرو، مجھے ذرا پانی تو پینے دو۔ خان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی مستی میں دوبارہ مگن ہو گیا، جیسے وہ زرین کو اب کہیں جانے نہیں دے گا۔ زرین وہاں سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی، مگر دروازہ بند کرتے ہی وہ تیزی سے تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ حویلی کا تہہ خانہ تاریک اور ہپ زدہ تھا، وہاں مٹی اور پرانے کاغذ کی بورچی ہوئی تھی۔ زرین نے اپنے ہاتھ میں چھپائی ہوئی چابی نکالی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں خان اسے محسوس نہ کر لے۔ وہ تیزی سے اس کونے کی طرف بڑھی جہاں وہ لوہے کی تجوری رکھی ہوئی تھی، چابی لگائی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جیسے ہی تجوری کھلی، اس میں پڑے دستاویزات دیکھ کر زرین کی تو روح لرز ہی اٹھی۔ اس میں نہ صرف اس کے والد کے دستخط شدہ جعلی کاغذات تھے، بلکہ وہ اصلی وصیت نامہ بھی تھا جو خان کے والد نے چوری کر کے اپنے نام کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خان کے غیر قانونی کاروبار کے وہ ثبوت بھی موجود تھے جو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے کافی تھے۔ زرین نے فوراً اپنے فون سے ان تمام کاغذات کی تصویریں کھینچنا شروع کی۔ اس دوران اوپر سے خان کے چلانے کی آوازیں، زرین تم کہاں ہو؟ زرین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی اوپر نہ گئی تو خان کو شک ہو جائے گا۔ اس نے آخری تصویر لی، کاغذات کو واپس تجوری میں رکھا اور چابی کو اس طرح سے لاک کر دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر واپس آئی۔ ابھی وہ باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ خان سامنے موجود تھا۔ اس کی نظریں زرین پر جمی تھی۔ خان کے چہرے کے تاثرات اب بدل چکے تھے اور اس کے چہرے پر شک کے گہرے سائے تھے۔ تم اتنی دیر کہاں تھی؟ خان نے غصے سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ زرین نے خود کو سنبھالا اور ایک معصوم سی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ تمہیں پانی کا کہا تھا نا؟ باتھ روم میں نل بند نہیں ہو رہا تھا۔ خان اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی نظریں زرین کے چہرے پر یوں جم گئی تھی جیسے وہ اس کے اندر کا سچ پڑھنا چاہ رہا۔ اس نے زرین کے بازو کو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا لمس اب پہلے سے جیسا نہیں تھا، اس میں ایک عجیب سی درندگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے زرین، مجھے جھوٹ بولنے والے بالکل پسند نہیں۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہو نا، تو تمہارا انجام کیا ہوگا اس کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ زرین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے پاس اب ثبوت تھے، اب وہ ڈرنے والی نہیں تھی۔ کھیل تو تم نے شروع کیا تھا خان، ختم اب میں کروں گی۔ خان نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ دیکھتے ہیں پھر کون کسے ختم کرتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکی سے اندر آئی تو زرین خانزادہ بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئے ہوئے خان کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون کیفیت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سکون وقتی ہے۔ زرین نے نہایت احتیاط سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور باتھ روم کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس نے اپنے فون میں موجود اس تصویر کو ایک محفوظ کلاؤڈ سرور پر
اپلوڈ کر دیا تھا جنہیں وہ دنیا کے سامنے لانے والی تھی، مگر اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور خان سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا طوفان تھا۔ اس کے ہاتھ میں زرین کا وہ فون تھا جسے وہ باتھ روم میں بھول آئی تھی۔ خان نے فون کی اسکرین پر چلتی ہوئی اپلوڈنگ کے بارے کو دیکھا اور پھر ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ زرین کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا لگا تھا زرین؟ خان کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو زرین کے لہو کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے فون کو زمین پر پٹخ کر اپنے جوتے سے کچل دیا۔ تمہاری ہر چال، ہر قدم میری نظر میں ہے۔ تم نے جو طے خانے کا ڈرامہ کیا نا، اس سے میں پہلے ہی واقف تھا۔ تم نے جس چابی کی نقل بنائی تھی نا، وہ اصلی تھی ہی نہیں۔ زرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اس کا سب سے بڑا ٹوسٹ تھا۔ خان اسے شروع ہی سے کھیل رہا تھا۔ خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ تم نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی، اب دیکھو کہ میں تمہاری دنیا کیسے برباد کرتا ہوں۔ خان نے اسے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لایا جہاں اس کے خاص آدمی موجود تھے۔ خان نے ایک فائل میز پر پٹکی۔ یہ تمہارے محبوب روحان کی وہ رپورٹ ہے جو تمہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ زرین نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس کے اندر روحان کی ایک تصویر تھی جس پر مردہ کا ٹھپا لگا ہوا تھا۔ وہ کبھی اغوا نہیں ہوا تھا زرین۔ خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ تمہاری محبت میں اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے مجھ سے سودا کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اسے انکار کیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تم جسے مخلص سمجھتی تھی وہ تو بکنے کے لیے تیار تھا۔ زرین کی چیخ نکل گئی۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ روحان کی وفاداری کا بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ خان نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی امید نہیں۔ اب تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ خان کا لمس اب جذبات سے آری محض ایک ملکیت کا احساس دلانے والا تھا۔ اس نے زرین کو صوفے پر دھکیلا اور اوپر جھک گیا۔ زرین جو ابھی تک روحان کی موت کے صدمے سے باہر نہیں آ پائی تھی، مکمل طور پر بے بس تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر خان کی نظروں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ خان نے اس کے بالوں کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لپیٹا اور اسے اپنے قریب کر کے دھاڑا۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی تمہیں طلاق چاہیے یا آپ سمجھ گئی ہو کہ تمہاری ہر راہ مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے؟ زرین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ایک درندے ہو خان۔ خان نے قہقہا لگایا۔ اور تم اس درندے کی سب سے قیمتی شکار۔ اس نے ایک بار پھر زرین کے لبوں کو اپنے لبوں کے سخت حصار میں لیا۔ اس بار یہ بوسہ ایک فاتح کا اپنے شکار پر آخری نشان تھا۔ حویلی کی دیواریں ان کے اس طوفانی رشتے کی گواہ تھی جہاں اب نفرت اور جنون ایک ایسی زنجیر بن چکے تھے جسے توڑنا زرین کے بس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ روحان کی موت کی حقیقت جان کر زرین کا وجود اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ خان کے کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جہاں خاموشی اس کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ خان جو اس وقت اپنی کسی کاروباری معاملے میں مصروف تھا، اس کی ہر حرکت اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا جنون اب ایک پرسکون لیکن خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرین اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے اور اسی ٹوٹ پھوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے مکمل ملکیت بنانا چاہتا تھا۔ خان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زرین کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا مگر وہ ہل نہ سکی۔ خان نے اسے اپنی گرفت میں گھمایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہارے آنسوؤں سے کچھ نہیں بدلے گا زرین۔ روحان مر چکا ہے اور میں زندہ ہوں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری ہر راہ مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ زرین نے آخری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ نفرت تھی اور نہ ہی غصہ، بس ایک ویرانی تھی۔ تم نے اسے کیوں مارا خان؟ وہ تو تم سے کچھ نہیں چاہتا تھا، صرف مجھے چاہتا تھا۔ خان نے سرد مہری سے جواب دیا۔ اسی لیے تو مارا؟ جو چیز میری ہے اس پر کسی دوسرے کی پرچھائی بھی مجھے برداشت نہیں۔ اسے زرین کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا ہر عمل حاکمانہ تھا جس میں زرین کی مرضی کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ خان اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں زرین کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، مگر اس بے بسی کے عالم میں بھی زرین کے دماغ کا ایک حصہ کام کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ روحان کی موت سے کچھ دن پہلے اس نے ایک خفیہ خط بھیجا تھا جو آج بھی اس کے پرانے بٹوے میں محفوظ تھا، جو اس نے حویلی میں آنے سے پہلے ایک امانت کے طور پر ایک دور کی خالہ کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ خط کسی طرح سے مل جائے تو شاید اس میں خان کے خلاف اور ثبوت بھی موجود ہوں۔ زرین نے خان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس بار اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک مصنوعی نرمی لائی جسے وہ ہار مان چکی ہو۔ اگر میں تمہاری ہو چکی ہوں خان
تو کیا مجھے ایک بار اپنی خالہ سے ملنے کی اجازت نہیں مل سکتی؟ مجھے اپنا کچھ سامان واپس چاہیے۔ خان نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا سامان یا تمہاری کوئی اور چال؟ زرین نے ایک بھیگی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چوما۔ اب میرے پاس کیا بچا ہے خان؟ سب کچھ تو تم نے چھین لیا، مجھے بس اپنا سکون چاہیے۔ خان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، لیکن میرے محافظوں کی نگرانی میں، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہاری ایک بھی حرکت مجھے مشکوک لگی تو اس بار تمہاری خالہ کا گھر بھی حویلی کا حصہ بن جائے گا۔ اس نے زرین کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لیا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر پیس دیا۔ یہ بوسہ مالک اپنے غلام پر ایک حتمی مہر کی طرح تھا۔ زرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس بار اس کے دل میں ایک ٹھنڈی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا آخری موقع ہے، یا تو وہ خان کی سلطنت کا خاتمہ کرے گی یا پھر اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی تاریکی میں دفن ہو جائے گی۔ حویلی سے باہر نکلتے وقت زرین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 2 محافظ اس کے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے تھے، لیکن زرین کا سارا دھیان اپنی خالہ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خان نے اسے زنجیروں میں تو جکڑا ہے، مگر اس کے دماغ کی پرواز ابھی بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر اسے یاد دلا رہے تھے کہ باہر کی دنیا تو ابھی بھی آداز ہے اور اسے اس آزادی کو دوبارہ پانا ہے۔ خالہ کے گھر پہنچتے ہی زرین نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے اپنے پرانے صندوق کی تلاشی شروع کی۔ محافظ دروازے پر کھڑے تھے، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایسی بے بسی طاری کی ہوئی تھی کہ انہیں اس پر شک نہ ہو۔ آخرکار اس نے ہاتھ میں وہ بوسیدہ سا لفافہ لگ گیا۔ اس نے کھولا تو اندر ایک میموری کارڈ اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ روحان نے مرنے سے پہلے یہ سب کچھ وہاں چھپایا تھا، جس میں خان کے ان تمام کالے دھندوں کی تفصیلات تھیں جو وہ پولیس اور حکومت سے چھپائے ہوئے تھا۔ زری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ کمزوری کے نہیں انتقام کے تھے۔ اس نے میموری کارڈ اپنے جوتے کے تلوے میں چھپا لیا۔ جب وہ واپس حویلی پہنچی تو خان ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا شراب کا گلاس پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ملا جو ڈھونڈنے گئی تھی؟ خان نے سرد لہجے میں پوچھا اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ زری نے ہمت جمع کی اور سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں، بس پرانی یادیں تھیں۔ خان اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں زری کی جلد پر رینگ رہی تھیں۔ تمہاری آنکھوں میں ایک نئی چمک ہے زرین، کیا یہ میری وجہ سے ہے یا اس پرانی یاد کی وجہ سے جسے تم اب دفن کر چکی ہو؟ اسے اپنی گرفت سخت کر دی اور زرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرین نے اپنے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ سجائی اور اس کی شرٹ کے کالر کو درست کرتے ہوئے بولی، شاید اب میں تم سے لڑنا تھک چکی ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی کا حصہ بن کر ہی رہنا ہے۔ خان کو یہ الفاظ سن کر ایک عجیب سی طمانینت ہوئی۔ اسے زرین کو اٹھایا اور اپنے بیڈ روم کی طرف لے گیا، جہاں اس کی ہوس اور جنون کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ خان نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے لباس کو ایک جھٹکے سے اتارتے اپنے لبوں سے اس کے پورے جسم کو نشان زدہ کرنے لگا۔ زرین نے مزاحمت کے بجائے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ اس کے جوتے کے قریب تھا جہاں وہ میموری کارڈ چھپا تھا۔ وہ جانتی تھی خان کے جنون کے اس لمحے میں جب وہ مکمل طور پر حواس کھو دیتا ہے، وہی اس کا موقع ہے۔ وہ خان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر آہستہ سے بولی، خان تم نے مجھے ہر طرح سے جیتا ہے، لیکن کیا تم مجھے کبھی اپنے دل کی سچائی دکھاؤ گے؟ خان اس کے قریب ہوا اور اس کی سانسیں زرین کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسے مزید قریب لایا، اس کا بوسہ اب کسی جنگ کی طرح شدید اور بے قابو تھا۔ زرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کہ اس رات کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خان کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت اور رومانس ایک ایسی لکیر پر کھڑے تھے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ خان اسے اپنی باہوں میں بری طرح بھینچ رہا تھا۔ اسے احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ جس کو وہ اپنا شکار سمجھ رہا ہے وہ دراصل اس کی تباہی کا سامان لائی ہے۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور حویلی کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خان جو اب اپنی مستی اور ہوس کے نشے میں تھا، زرین کی نرمی کو اپنی جیت سمجھ بیٹھا تھا، لیکن زرین کے لیے یہ گھڑیاں قیامت خیز تھیں۔ جب خان پوری طرح غفلت کے عالم میں اس کے قربت کے حصار میں تھا، تب زرین نے نہایت مہارت سے اپنے جوتے سے وہ میموری کارڈ نکالا۔ اس نے خان کے بیڈ سائڈ پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کو آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری داؤ ہے۔
جیسے اس نے کارڈ کنیکٹ کیا، خان کی غیر قانونی کاروبار، اس کے والد کے خلاف کی گئی سازشوں اور روحان کے قتل کے ثبوت اسکرین پر جگمگانے لگے۔ زرین ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تمام ڈیٹا اپنی ای میل کے ذریعے پولیس اور میڈیا کے بڑے صحافیوں کو فارورڈ کر دیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ خان کی بھاری اور غنودگی سے بھری آواز گونجی۔ وہ اچانک چونک کر اس نے زرین کو لیپ ٹاپ کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ایسی درندگی ابھری جس نے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ وہ جھپٹ کر زرین کی طرف بڑھا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ زرین نے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے دور پھینک دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا خان، میں نے تو صرف انصاف کیا ہے۔ اب تم قانون کی گرفت میں ہو۔ خان نے اسے بازوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ پولیس مجھے لے جائے گی؟ اس حویلی میں میرا حکم چلتا ہے، قانون نہیں۔ اسی لمحے حویلی کے باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں تو خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زرین نے مسکرا کر کہا، تمہاری سلطنت کا سورج غروب ہو چکا ہے خان، اب تم صرف ایک مجرم۔ پولیس نے حویلی کا دروازہ توڑا اور اندر قدم رکھا۔ خان نے ایک بار پھر زرین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور عجیب سی پشیمانی تھی۔ پولیس نے اسے ہتھکڑی لگائی۔ خان جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ آج سر جھکائے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے صرف ایک بار پیچھے مڑ کر زرین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون نہیں تھا بلکہ ایک ادھوری خواہش تھی، شاید وہ اسے کھونے کا دکھ تھا۔ زرین حویلی کے بالکنی میں کھڑی اسے لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کے یہ مہینے ایک خوفناک خواب کی طرح تھے، مگر اب وہ آزاد تھی۔ خان کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کی خبر اخبارات کی سرخی بن گئی تھی اور روحان کو انصاف مل گیا تھا اور زرین کے خاندان کی عزت بحال ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد زرین ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ اس نے وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہاں کے ہر دیوار اسے خان کے جنون کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اب آزاد تھی، لیکن کبھی کبھی جب وہ اکیلے میں بیٹھتی تھی تو اسے وہ تاریک راتیں یاد آتی تھیں جب خان کا جنون اس کے وجود کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ اب کسی کی ملکیت نہیں تھی، وہ اپنی تقدیر کی خود مالک تھی۔ خان کے عشق نے اسے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اسی ٹوٹ پھوٹ نے اسے وہ ہمت دی جس سے اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ وہ اب ایک مضبوط عورت تھی جو جان چکی تھی کہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے تلخ تجربات ہی انسان کو اصل زندگی سے ہمکنار کراتے ہیں۔ خان کی گرفت سے آزادی محض قانونی جیت نہیں تھی بلکہ زرین کے لیے ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا۔ حویلی کی تاریک دیواروں سے باہر نکل کر جب اس نے کھلی فضا میں سانس لیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا وجود اب کسی اور کے تابع نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں سے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنے ماضی کے صدموں میں گھل کر رہ جاتی یا پھر اپنی بکھری ہوئی ہمت کو اکٹھا کر کے ایک نئی پہچان بناتے۔ زرین نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہے گی بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے اس شہر کی دوری اختیار کی جہاں ہر گلی ہر موڑ سے خان کے جنون کی یاد دلاتا تھا۔ وہ ایک نئے شہر میں منتقل ہوئی جہاں کوئی اسے زرین خانزادہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی کے طور پر جانتا تھا۔ اس کے پاس کچھ جمع پونجی تھی جو اس نے اپنی محنت اور ہمت سے بچائی تھی۔ اس نے اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنانے کا عزم کیا۔ اسے بچپن ہی سے ڈیزائننگ کا بہت شوق تھا، مگر خان کی حویلی میں اس کی ہر خواہش کو کچل دیا گیا اور اب وہ آزاد تھی۔ اس کا تخلیقی صلاحیت نے ایک طوفان بن کر باہر نکلنے کو بےتاب تھی اور اس نے ایک چھوٹا سا بوٹیک شروع کیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ کیا وہ واقعی کامیاب ہو پائے گی، مگر جب اسے مایوسی گھیرتی اسے خان کا وہ قہقہا یاد آ جاتا جو اس نے اسے بے بس کر کے لگایا تھا۔ وہ سوچتی کہ کیا وہ واقعی خان کی دی ہوئی شکست کو قبول کر لے گی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہر روز رات بھر جاگ کر کام کرتی، کپڑوں کے ڈیزائن تیار کرتی اور اپنی محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ اس کا عزم لوہے جیسا مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کامیابی کا راستہ آسان نہیں، لیکن وہ اب کسی بھی مشکل سے ڈرنے والی نہیں تھی اور آہستہ آہستہ اس کے ڈیزائنرز کی تعریف ہونے لگی۔ لوگ اس کے کام کی نفاست، اس کی سوچ کی گہرائی کے قائل ہونے لگے۔ اس کا چھوٹا سا بوٹیک اب ایک بڑے برانڈ کی شکل اختیار کرنے لگا۔ زرین نے اپنی پوری زندگی اپنے کام کے نام کر دی تھی۔ وہ نہ صرف ایک ڈیزائنر بنی بلکہ ایک بہترین بزنس وومن کے طور پر بھی سامنے آئی۔ اس نے اپنی ٹیم میں ایسی خواتین کو شامل کیا جو کسی نہ کسی ظلم کا شکار رہی تھیں۔
یا جنہیں معاشرے سے دھتکار دیا گیا تھا، وہ ان کے لیے ایک سہارا بنی، انہیں کام سکھایا، انہیں عزت سے جینے کا موقع فراہم کیا۔ کچھ ہی برسوں میں زرین کا نام ملک کے کامیاب ترین کاروباری افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس کے بوتیکس کے نیٹ ورک شہر شہر پھیل چکے تھے۔ اس کی شہرت صرف ملک تک محدود نہیں رہی بلکہ بیرون ملک بھی اس کے ڈیزائنز کی دھوم مچنے لگی۔ وہ اب صرف کپڑے نہیں بیچتی تھی بلکہ اس نے ایک امپائر کھڑی کر لی تھی۔ اس کی کامیابی کے وہ لوگ بھی حیران تھے جو اسے کبھی کمزور سمجھتے تھے۔ اس نے اپنی محنت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب ایک عورت ٹھان لے تو اسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ بھی ایک ایسی بزنس وومن تھی جس کا ہر فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور دلیری سے لیا جاتا تھا۔ میڈیا میں اس کے انٹرویوز چھپنے لگے، وہ ورکشاپس میں جا کر نوجوان لڑکیوں کو حوصلہ دیتی، انہیں یہ سکھاتی کہ آزادی کا مطلب صرف پنجرے سے نکلنا نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانا ہے۔ وہ اب اپنی تقدیر کی خود مالک تھی، اس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیابی کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کا ماضی اس کے لیے ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک سبق تھا جس نے اسے پتھر سے ہیرا بنا دیا۔ ایک شام جب وہ اپنے آفس کی بڑی سی کھڑکی سے شہر کے روشن چراغوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس پر اب کوئی زنجیر نہیں تھی بلکہ ایک کامیاب بزنس وومن کی طاقت اور وقار تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ خان کے سامنے بے بس کھڑی تھی، اور آج وہ وقت تھا جب وہ کسی بھی حاکمیت کی محتاج نہیں تھے۔ اس نے اپنی زندگی کو خان کے دیے ہوئے زخموں سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کے نشانات سے سجایا تھا۔ اس کا کاروبار ایک سلطنت بن چکا تھا، وہ ایک ایسی خود مختار عورت تھی جس کا سر کبھی نہیں جھکتا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی عزت بحال کی بلکہ وہ معاشرے کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ زرین نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ اس کا مستقبل اس کے سامنے تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ زندگی کا اصل حسن اسی میں ہے کہ انسان مشکلات کے طوفانوں میں بھی اپنی کشتی خود چلائے، اور آخرکار وہ مقام آ ہی گیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی باوقار اور کامیاب ترین بزنس وومن کے طور پر جانی جانے لگی۔ اس کی زندگی اب سکون، طاقت اور کامیابی کی عبارت تھی۔ خان کا نام اس کی زندگی سے مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ اس کے اپنے نام کی گونج تھی۔ اس نے اپنی زندگی کی جنگ جیت لی تھی، اور یہ فتح اس کے لیے سب سے بڑی طلاق تھی جو اسے خان کے وجود اور اس کے سائے سے مل گئی تھی، اور اب وہ آزاد تھی، فاتح تھی۔